لیکن بچوں اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک فرد سے کائنات تبدیل ہو جاتی. سر سید ایک فرد تھا، کوئی بڑی جماعت نہیں تھی، اور جتنے اس کے مخالفین تھے وہ اپنی ضد کا پکا اور اپنی ہٹ میں سچا تھا. بچہ ہٹ میں سچا ہوتا ہے تو بات کچھ بن جاتی. وہ تو ایک دماغ تھا. ایک سر سید ہوا ہے جو مذہب کے بارے میں کچھ کہتا ہے بالکل ردی، بیکار اور کوڑے کے ڈھیر میں پھینکے جانے کے قابل ہیں اس کے نظریات. اور ایک سر سید وہ ہے جس کا ہاتھ زمانے کی نبض پہ تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے. ایک وہ چیز تھی، ایک وہ چیز ہے. اس سر سید کو اس کی طرف چہرہ بھی نہ پھیرے، دیکھیں تک نہیں، جو مذہب کا امیج اور تصور وہ پیش کرتا ہے. اور ایک دوسرا رخ ہے اس ایک آدمی کی تعلیم نے، اس ایک آدمی کے ادارے نے دنیا بھر پہ اپنے اثرات مرتب کیے. پاکستان یہ تقسیم، یہ علی گڑھ کی تحریک کا نتیجہ ہے. پاکستان کا ٹوٹنا، دو حصوں میں تقسیم ہونا، یہ اچھا ہے یا برا، یہ علی گڑھ والوں کو سلام پیش کرنا چاہیے. یہ بھی ان کی پالیسیز کا نتیجہ ہے. اور علی گڑھ نے پورا اپنا کام نمایاں کر کے دکھایا. مذہب کی مخالفت، دین کا مذاق اڑانا اور علماء سے نفرت اور معاشرے پہ ان کے تسلط کو کم کرنا کہ معاشرہ ان کی تعلیم سے بیزار ہو اور چھوڑ دے. یہ سارا کڑوا پھل یہ انہی کی گود میں ڈالے جانے کے قابل ہے. انہوں نے ہی اس کی بنیاد رکھی تھی کہ مذہب جو عقل کے تابع نہیں ہے وہ مذہب ہی نہیں. اسی وجہ سے جب معراج کا ذکر آیا تو انہیں انکار کرنا پڑا، معجزات کا ذکر آیا تو پھر انکار کرنا پڑا. انبیاء علیہ السلام ان کے لیے جو معجزات ہوتے تھے اس کا انکار کرنا پڑا. یہاں تک کہ تورات اور زبور اور انجیل اور قرآن ایک ہی بات کہتے ہیں سر سید کو. وہ تو اچھا ہوا اللہ نے کرم فرمایا، انتقال فرما گئے، ورنہ عمر کے آخری حصے میں وہ یہی لکھ رہے تھے کہ سارے آسمانی مذاہب جو ہیں یہ ایک ہی ہوا کرتے ہیں، عیسائیت میں اور اسلام میں کوئی فرق نہیں. تو ایک پہلو یہ ہے، انہوں نے آزادی کی تحریکوں کو نہ صرف پنپنے دیا بلکہ ان کے قائد بنے. انہوں نے کہا کہ مذہبی تسلط سے لوگوں کو آزاد کیا جائے. اسی کے نتیجے میں آج تک مذہب وہ جڑیں نہیں پکڑ سکا جو کسی زمانے میں وہ ہوا کرتا تھا. کسی زمانے میں قومی تشخص اور یہ جو چیزیں ہوتی تھیں اس کو گھٹانے میں انہوں نے بھرپور اتنا زیادہ کام کیا. اتنے ڈیووٹڈ تھے وہ اپنے مشن میں، اتنے وہ جڑے ہوئے تھے اپنی چیزوں کے ساتھ کہ انہوں نے پوری راتیں صرف کر کے، ہفتے صرف کر کے، انہوں نے انگلش نہیں آتی تھی تو انگلش کو اردو میں لکھ کے پھر انگلش میں پڑھا. ایسے ہی نہیں انہوں نے مذہب کو برباد کیا، انہوں نے بڑی محنت سے جڑیں اکھاڑی ہیں. واٹ از دس، واؤٹ اے وٹ، الف زے از، دس، دال سین دس. انگریز آتے تھے نا، علی گڑھ میں تقریر کرنی ہوتی تھی نا، تو اب انگلش ظاہر ہے اس زمانے میں ہماری تعلیم میں شامل نہیں تھا، تو واٹ از دس پھر اس طرح لکھ کے اس طرح انگریزوں کے سامنے پڑھتے تھے. انگلش ایسے پڑھا کرتے تھے. تو انہوں نے مذہب کے اثرات کو کم کرنے کے لیے، معاشرے کو ان اثرات سے باہر کرنے کے لیے پوری قوت کے ساتھ دوسری طرف لوگ بھی کام کر رہے تھے. اور دوسری طرف جو لوگ کام کر رہے تھے وہ اپنی تہذیب، اپنی زبان، اس کے اتنے دلدادہ تھے کہ اس سے ہٹنا نہیں چاہتے.
جو فکرہ کہنے جا رہے ہیں شاید اس کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں، آپ پڑھیں اور لیکن آپ پڑھیں کیوں؟ کبھی بھی نہیں پڑھنا، یہ بڑی خطرناک چیز ہو جاتی ہے پھر۔ تو پڑھیں گے اگر آپ تو آپ کو خود ہی دلائل اس کے مل جائیں گے کہ زبانیں تہذیب کو بدل دیتی۔ اردو زبان پہ جو اتنا زور دیا جاتا تھا اور پڑھی اور پڑھائی جاتی تھی، اور اب بھی لوگ پڑھنا پڑھانا اس کے متمنی ہیں، وہ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں جب زبان بدلے گی تو تہذیب بدل جائے گی، زبان بدلے گی تو تہذیب میں زوال آ جائے گا۔ جب آپ زبان بدلیں گے اور انگلینڈ کی چیزیں پڑھیں گے، امریکہ کی، آسٹریلیا کی، تو وہ تہذیب آہستہ 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 آپ کے ذہن کو تبدیل کرے گی، اور جو آئیڈیالوجی اس سے پیدا ہوگی، جو تصورات اس سے پیدا ہوں گے، محل کیسے ہوتے تھے، پانی کیسے بہتا تھا، دریا کیسے ہوتے تھے، آہستہ آہستہ غیر شعوری طور پر اور پھر شعوری طور پر، عملی طور پر اپنے آپ کو بدلنا ہوتا ہے یہ۔ اور جو اردو پہ، فارسی پہ، عربی پہ، ترکی پہ، حتیٰ کہ اس کے داعی تھے کہ بنگالی زبان بھی اردو ہی کی طرح لکھی جائے، جیسے اردو دائیں سے بائیں طرف کو لکھتے ہیں، یہ سب لوگ اس راز کو پا چکے تھے کہ اگر ہم اپنے بچوں کی زبان کو تبدیل کریں گے تو ان کا کلچر تبدیل ہو جائے گا، وہ جانتے تھے۔ اس لیے علی گڑھ نے جو کام کرنا تھا پوری طرح، اور اس کے مقابلے میں جو دوسرا، اس لیے بچوں یہ جو آپ لوگ دیکھتے ہیں دوسری طرف بھی افراد تھے، ان کی بھی جد و جہد تھی، ان کے بھی ادارے تھے، انہوں نے اپنے ادارے قائم کیے اور انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم انگریز کی تہذیب کا غلبہ نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے بھی زبانوں پہ محنت کی، انہوں نے بھی علوم پہ محنت کی، اگر وہ اس وقت اپنے علوم کو نہ بچاتے تو تباہی پھیل جاتی۔ مشرقی علوم اب بھی زوال پذیر ہیں، مشرقی علوم اب بھی وہ تیزی سے پردے میں چلے جا رہے ہیں، اور مشرقی علوم کا زوال پچھلی دو تین صدیوں سے شروع ہے اور ختم بھی ہو جائے گا ایک دن، کیونکہ مشرقی تہذیب اور مشرقی علوم کو پڑھنے والے کو بڑا مسئلہ ہے کہ ان ذرائع کے ساتھ منسلک نہیں ہو سکتے جو ذرائع معیشت کو تقویت دیتے۔ اسی عربی کوئی نہیں پڑھتا، فارسی کوئی نہیں پڑھتا، اردو کوئی نہیں پڑھتا، وہ جانتے ہیں کہ ان چیزوں کے پڑھنے کے بعد ہمیں کوئی جاب نہیں مل سکتی۔ تو بات جاب کی نہیں ہے، بات مکان کرائے پہ ہو یا اپنا ہو اس کی نہیں ہے، بات شادی ہونے نہ ہونے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ پوری تہذیب کو بدلنا، شہروں کو بدلنا ہے، اور دلوں کو فتح نہیں کرنا، دماغ کو فتح کرنا ہے۔ تو دماغ فتح ہوئے، دماغ مفتوح ہوئے، اور دل جو تھے وہ بہت مرتبہ دماغ کے بعد گمراہی کی راہ پہ چل پڑے، لیکن ایک پوری جماعت ایسی تھی جنہوں نے بڑے بڑے تعلیمی ادارے مشرقی علوم کو بچانے کے لیے صرف کیے اور کام کیا۔